وہ میڈیا سے منسلک لوگ ہوں، چاہے وہ دوسری جماعتوں سے منسلک لوگ ہوں، چاہے وہ اتحادی جماعتوں سے منسلک لوگ ہوں، چاہے وہ میڈیا ورکرز ہوں، بیٹ رپورٹرز ہوں، میڈیا ہاؤسز ہوں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ میں جی آج وزارت گئی تھی تو کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو جو اظہار رائے پر پابندی پچھلے 4 سال جو کچھ میڈیا انڈسٹری کے ساتھ ہوا، چاہے وہ میڈیا کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ شروع میں میڈیا ورکرز، رپورٹرز نوکری سے نکالے گئے کیونکہ جو معاشی صورتحال تھی میڈیا ہاؤسز کی یا جو بھی ایک طریقہ کار تھا پچھلی حکومت کا، تو اس میں ایک بہت ہی سیاہ دور سے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری ان ٹرمز آف فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے کی پابندی، سینسرشپ اور جو کچھ میڈیا ورکرز کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ ہوا، بچیوں کے اسکولوں کے باہر سے اغوا کیے گئے، اپنے گھروں کے باہر پارک میں گولیاں لگیں، جس میں ابصار عالم صاحب ہیں، متی اللہ جان صاحب ہیں، اسی طرح حامد میر صاحب ہیں، اسی طرح جو اسد طور صاحب ہیں، جو لوگ جن نے یہ، اور کئی صحافیوں کا آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے پروگرامز بند کرائے گئے ٹی وی چینلز کے اوپر۔ تو میں ان سب کے ساتھ ایک تو اظہار یکجہتی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن رہے گا تو نہ صرف وہ اس معاشرے کو ایوالو کرتا ہے، بلکہ جو اگر حکومت کے لیول پہ بات کی جائے تو وہ حکومت کو میری نظر میں اور میری جماعت کی نظر میں اس کو اور زیادہ تقویت دیتا ہے، کیونکہ جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے جو میڈیا کرتا ہے حکومتوں کی، وہ انسیکیورٹی کی وجہ سے شاید کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جس کو چھپانا ہو، لیکن اس کے برعکس اگر وہ، میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کی ورکنگ میں، حکومت کی کارروائی میں اور بھی زیادہ حکومت کی کو تقویت دیتا ہے، اس کو اور زیادہ طاقت دیتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو PMDRA پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا جو کالا قانون لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک دبی ہوئی میڈیا کی آواز کو مزید دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس کے ذریعے اس گاب میں جو پاکستان میڈیا ریگولیٹری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس وقت میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئر بھی تھی، ہم نے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے باہر ایک ہم نے بھرپور مخالفت کی تھی۔ تو میں آج یہ اعلان کرتی ہوں کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جس شکل میں، جس شیپ میں ابھی تک کام ہو رہا تھا اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ ایسا کوئی کالا قانون نہیں لایا جائے گا، نہ اس کے اوپر کام ہوگا، جو کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن جو آئینی حق ہے ہر سٹیزن کا، اور جو آئینی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا، اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی جو ہے وہ لاگو نہیں کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کو کسی بھی شیپ میں وہ اگر وزارت میں موجود ہے، کسی بھی فائل میں موجود ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کہ تمام سٹیک ہولڈرز پر، جو میڈیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ہم اکٹھے مل کر سٹیک ہولڈرز جو ہیں، وہ جو میڈیا سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، جس کے اندر بہت سی چیزیں، مجھے یاد ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے فیک نیوز پر بات کی تھی، اس کی ڈیفینیشن پر بات کی تھی جو ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر، میڈیا ورکرز کے ساتھ مل کر ایک ایسا کنسلٹیٹو اس کا حل نکالا جائے گا جو سب کو قابل قبول ہو، جو قابل عمل ہو، اور اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ان ایڈیشن ٹو پیمرا قائم نہیں کی جائے گی۔ دوسرا میں نے یہ کہنا تھا، ہمارا ایک جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پیکا لا، جو انہوں نے آرڈیننس لانے کی کوشش کی، پیکا لا 2016 میں، وہ ہائی کورٹ میں، اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، ان کے کہنے پہ پٹیشن دائر کی تھی ہائی کورٹ کے اندر، اور اس میں اور بھی تنظیمیں گئی ہوئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی مسترد ہو چکا ہے جو کالا قانون لانے کی کوشش کی گئی تھی۔
اور ہم انشاءاللہ ابھی جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، جن کی اپنی جدوجہد جو ہے وہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے اور اس کے کی پابندی کے خلاف ہے، تو اس میں ہم لوگ پیکا 2016 کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ریویو کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں بھی جو کانسٹیٹیوشنل فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ ہے، جہاں اس کو مس کنسٹرو کیا جاتا ہے، جہاں اس کا استعمال دوسری طرح گیپس موجود ہیں جس کی وجہ سے پیکا آرڈیننس لایا گیا، جس کو استعمال کرتے ہوئے پیکا آرڈیننس لایا گیا، اس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو ریویو کریں گے، اور وہ تمام چیزیں جو اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے، جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کو استعمال کرتے ہوئے جو صحافی ہیں محسن بیگ صاحب، ان کے اوپر پسلیاں توڑی گئیں، ان کے راتوں رات ان پہ ایف آئی آر کٹائی گئی، پھر ایف آئی اے کو اس کا دے دیا گیا، تو جہاں جو گیپ ہے جو اس کو ہم فل کرتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کو بھی ہم ریویو کریں گے، ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ اس کے اندر جو بھی بہتری لائی جائے گی وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر اس کو بھی ریویو کیا جائے۔ ایک اور بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ 4 سال پاکستان کی عوام نے گالی سنی، دھمکی سنی، دھونس سنی، غنڈہ گردی دیکھی، بدماشی دیکھی، چاہے وہ اپوزیشن کے اوپر ہو، چاہے وہ پارلیمان کے اوپر ہو، چاہے وہ میڈیا کے اوپر ہو، یہ سارا ہم نے ایک سوسائٹی، معاشرے کے اندر جو ایک کنسلٹیشن، ایک ڈسکورس، ایک آرگیومنٹ، ایک دوسرے کا آرگیومنٹ سننا، اس کے اندر جو گھٹن دیکھی، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا حکومت چلانے کے لیے، پارلیمان کے دروازے بند کیے، آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی گئی، اس کے بعد میڈیا کے اوپر جس طرح کی جو زبان بندی کی گئی، جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، چاہے وہ قانون کو استعمال کرتے ہوئے ہوئی، چاہے وہ آرڈیننسز کو استعمال کرتے ہوئے ہوئی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ دھمکیاں، یہ گالیاں، یہ جو رویہ ہے، یہ جو انتشار ہے، یہ جو افراتفری ہے، اس کو اب بند ہونا چاہیے۔ پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ اس وقت ایک منتخب سبز پرچم جس میں تمام جماعتوں، تمام وفاق کی اکائیوں کی ریپرزنٹیشن ہے، وہ حکومت اس وقت منتخب حکومت ہے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ جو ایک افراتفری کی جو ایک ایسی سچویشن ہے، اس سے ہم نہ صرف معاشرے کو باہر نکالیں گے، کیونکہ یہ ہمارا اولین فرض ہے، اور اب اس رویے کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ جو قوانین کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اس کے علاوہ یہاں جو کچھ ہوا، ہم کسی کو، بے گناہوں کو، ابھی میں آج سن رہی تھی سٹیٹمنٹ، عجیب سٹیٹمنٹ تھی، لیکن میں اس کو بھی دہرانا نہیں چاہتی، لیکن ہم کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے، ہم کسی سیاسی مخالف کے خلاف بدبودار احتساب کی روایت نہیں رکھیں گے، ہم کسی طرح بھی، کیونکہ ہم میں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے، ہم نے کوئی چوری نہیں چھپانی، ہم اس تمام ڈرل سے گزر کر آئے ہیں، لیکن قانون اپنا راستہ ضرور لے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی عوام کو محروم کیا، ان کی بیسک نیسیسٹیز، مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی، اور جو اختیارات استعمال کرتے ہوئے جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا، ان سب کے لیے قانون موجود ہے، اور قانون ہی اپنا راستہ لے گا، اور قانون کے مطابق جس نے غلط کام کیا ہے اس کو سزا ملے گی۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا اس میں اور تفصیلی بات ہوتی رہے گی، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ رہے گا، اور جو ایک سفر ہم نے چھوڑا تھا جرنلسٹ پروٹیکشن کا جو بل تھا، وہ میں نے سنا ہے کہ پاس ہو چکا ہے، لیکن وزارت ہیومن رائٹس کے اندر وہ پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر کمیشن وغیرہ بننا ہے۔ انشاءاللہ میں اس سے بھی کوآرڈینیٹ کر کے وزارت سے اس کو بھی بہت جلد ہم امپلیمنٹیبل بنائیں گے۔ ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ موجود ہے جو ہماری حکومت میں، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں وہ بل پاس ہوا تھا، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جو کمیشن ہے تاکہ وہ اپنا کام سٹارٹ کر سکے۔ تنقید کریں، ہم دل سے قبول کریں گے، اگر اس سے پاکستان کی عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے، اگر اس سے ہم حکومت کی کارروائی میں بہتری آتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت پینما لیکس کے اندر جو ٹاک شوز ہوئے تھے، ایک بھی نوٹس پیمرا نے جاری نہیں کیا تھا، ہزاروں میں ٹاک شوز ہوئے تھے، اور آج اس کی اصلیت پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ 10 سال شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے،
کسی میڈیا کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی, کوئی نوٹس نہیں دیا گیا. تنقید کریں صرف وہ جو بہتری کے لیے ہو, جو ہماری رہنمائی کے لیے ہو, اور انشاءاللہ آپ کی رہنمائی سے ہم لوگ اپنی جو حکومت ہے, جو ہماری پاکستان کی عوام کے لیے جو ہم نے ایک عزم کیا ہے کہ جو 4 سال ہوا اس کو ختم بھی کرنا ہے, بہتری کی طرف بھی لے جانا ہے. اور جس طرح شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ کام کام کام, صرف کام, کیونکہ اس وقت فوکس صرف پاکستان کی عوام ہے. میڈم کی ملیشیس کمپلین جاری ہے اس وقت فوج کے خلاف, سپریم کورٹ کے خلاف, پارلیمنٹ کے خلاف. قانون سازی کرتے میں 6 ماہ بھی لگ جاتے ہیں, سال بھی لگ جاتے ہیں. کیا آپ فوری طور پر کوئی ایسا اقدام کریں گے کہ یہ جو کمپلین ہے اس کا دیکھیں, اس کا کارروائی آلریڈی شروع ہو چکی ہے. یہ جو باٹ اکاؤنٹس کے ذریعے جو میں نے کل کہا, اور ایک چینل کہہ رہا تھا کہ بوکلاہٹ میں میں نے پریس ٹاک کی, میرا خیال ہے ان کو پچھلے وزراء کی عادت ہے کہ وہ جھوٹ کے اوپر مبنی پریس ٹاکس کرتے ہیں. میرے پاس تمام چیزیں میں نے میڈیا کے سامنے بھی رکھی کہ روبوٹک, جس کو باٹ ٹویٹس کہتے ہیں, ان کے ذریعے سافٹ ویئر کے ذریعے ٹویٹس کو جنریٹ کر کے, اور ڈیٹا میں نے کل دیا تھا, اور ہمارے پاس ان باٹ ٹویٹس کے ٹویٹر ہینڈلز بھی آ گئے ہیں, اور ان کے ذریعے ان کو استعمال کر کے, فیس لیس ٹویٹر اکاؤنٹس اور ہینڈلز کو استعمال کر کے جو اس وقت مہم جاری ہے وہ نہ صرف ختم کی جائے گی بلکہ FIA کے ذریعے جو ہے, کیونکہ وہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کے اس میں نہیں آتی, وہ روبوٹک ٹویٹس ہیں, وہ سافٹ ویئر کے ذریعے ہو رہے ہیں, اور وہ اداروں کے خلاف مہم, عدالتوں کے خلاف مہم, جو آپ کے خلاف بات کرے وہ آپ کا دشمن, وہ غدار. تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, اس پہ زیرو ٹالرنس ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور دوسری بات, جو یہ مہم ایک تو اداروں کے خلاف ہو رہی ہے جس کے اوپر زیرو ٹالرنس, اور دوسری بات جو صحافیوں کے گھروں کے باہر آپ اپنی